بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل شمیر BKW وائس کے معزز دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ جرم و سزا کا یہ کیس بھی انہی دنوں کا ہے جب میں دلی میں CIA میں تھا۔ میری بدبختی یہ تھی کہ میں انگریزی بولتا اور سمجھتا تھا۔ دوسری بدبختی یہ کہ مجھے دل دھیان سے کام کرنے کا خبت تھا، اور مجھ میں ایک یہ دماغی خرابی بھی تھی کہ میں رشوت اور سفارش کو قبول نہیں کرتا تھا۔ اس میں خدا کا ڈر بھی شامل تھا، انگریزوں کا ڈر بھی۔ انگریزوں کے دور حکومت میں رشوت خوری کا امکان کم ہی ہوتا تھا، پھر بھی چھوٹے چھوٹے کیسوں میں رشوت خور ہاتھ مار لیتے تھے۔ ڈکیتی اور قتل جیسی وارداتوں میں کوئی تھانے دار من مانی نہیں کر سکتا تھا۔ جنگ عظیم کے وسط میں آ کر پولیس کے لیے رشوت کے کچھ دروازے کھل گئے تھے۔ جنگ نے ہندوستانی سوسائٹی میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کر دی تھیں۔ شہروں اور قصبوں سے پسماندگی رخصت ہوئی اور ماڈرن ازم آ گئی تھی۔ ہندوستانیوں خصوصاً مسلمانوں میں سیاسی بیداری جنگ عظیم نے ہی پیدا کی تھی۔ اس دور میں جرائم میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ بڑے شہروں کی ماڈرن سوسائٹی میں بھی ترقی یافتہ ممالک جیسے جرائم شروع ہو گئے تھے۔ یہ تفتیشی کہانی جو سنانے لگا ہوں، ایسی ہی ایک واردات کی تفصیل ہے۔ یہ نئی دلی کی واردات ہے۔ نئی دلی ہندوستان کا دارالحکومت تھا، وائسرائے وہیں رہتا تھا، مسلم افواج کے ہیڈ کوارٹر وہیں تھے، امریکی فوج کا عارضی ہیڈ کوارٹر بھی وہیں تھا۔ نئی دلی کی رونق 100% بڑھ گئی تھی۔ اس دور کی میں آپ کو کچھ کہانیاں سنا چکا ہوں، ان میں ایک ڈینٹل ڈیزی اور ڈسپینسر بھی ہے۔ اب ایک اور کہانی پیش کرتا ہوں جو نئی دلی کی ماڈرن ہندو سوسائٹی سے تعلق رکھتی ہے۔ میں نے بتایا ہے کہ میں ان دنوں CIA میں تھا۔ میرے ساتھ ایک انگریز انسپیکٹر ٹینیسن تھا۔ ہم دونوں کو قتل کا ایک کیس دیا گیا۔ 14-15 دن پہلے ایک جوان سال ہندو ریوالور کی گولیوں سے قتل ہو گیا تھا۔ اس خاندان میں کالجوں کی تعلیم بھی تھی اور ٹھیکیداری کی دولت بھی۔ یہ اس سطح کا خاندان تھا جس کے ہاں سول اور فوج کے افسروں کی ٹی پارٹیاں اور ڈنر وغیرہ ہوتے تھے، اور اس خاندان کی جوان عورتیں انگریز افسروں کے ساتھ فری ہوتی تھیں، اور فری ہونے والی عورتوں کو مدعو بھی کیا جاتا تھا۔ ہندو کا عام طور پر تصور یہ ہے کہ یہ تجارت پیشہ قوم ہے، پیسہ اس کا دیوتا اور دھرم ہے۔ ہندو تنگ نظر اور فریب کار ہے، فطری طور پر بنیا اور کنجوس ہے۔ ہندو کا صحیح تصور یہی ہے، لیکن جنگ عظیم میں مختلف ٹھیکیداریاں عام ہو گئیں تو روپے پیسے کی فراوانی ہو گئی۔ ہندوؤں کی ایک کلاس ابھری جس نے فوجی ہیڈ کوارٹروں سے ٹھیکے لینے کے لیے مخصوص ہندوانہ گھٹن اور تنگ نظری ترک کر دی اور اپنے آپ کو ماڈرن بنا لیا۔ یہ لوگ گوشت بھی کھاتے اور شراب بھی پیتے تھے۔ وہ ہندو جو قتل ہو گیا تھا وہ اسی ماڈرن ہندو کلاس کے ایک ٹھیکیدار کا بیٹا تھا۔ اس قتل کی تفتیش اسی وجہ سے CIA کو دی گئی تھی کہ مقتول کا میل جول بڑے افسروں سے تھا۔ اس نے کہا تھا کہ علاقہ تھانے دار 2 ہفتے گزر جانے کے باوجود قتل کا سراغ نہیں لگا سکا۔ CIA کے اختیارات لامحدود ہوتے تھے، اور اس برانچ میں انگریز افسر بھی تھے جن سے کوتاہی اور بددیانتی کی توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ میں اور انسپیکٹر ٹینیسن متعلقہ تھانے میں گئے اور فائل دیکھی۔ قتل کی اور مقتول کی جو تفصیلات ملیں وہ اس طرح تھیں کہ 2 ہفتے پہلے رات 11 بجے کے لگ بھگ مقتول واپس گھر آیا۔ وہ ٹیکسی پر آیا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور سکھ تھا، جس کا بیان یہ تھا کہ مقتول ریلوے اسٹیشن سے اس کی ٹیکسی میں بیٹھا۔ اپنی کوٹھی کے سامنے اس نے ٹیکسی رکوائی اور ٹیکسی سے اتر کر اس نے پیسے دیے، پھر کوٹھی کے گیٹ کی طرف گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ٹیکسی چلائی اور وہ ٹیکسی ادھر ہی کو موڑنے لگا جدھر سے آیا تھا کہ پیچھے سے ایک موٹر سائیکل آیا۔ سکھ نے گاڑی روک لی کہ موٹر سائیکل گزر جائے، لیکن موٹر سائیکل سامنے سے گزرنے کی بجائے گاڑی کے پیچھے سے گزرنے لگا۔ سکھ اسے دیکھ رہا تھا۔ موٹر سائیکل آہستہ ہو گیا۔ مقتول ابھی گیٹ تک پہنچا ہی تھا کہ موٹر سائیکل والے نے ریوالور سے 2 فائر کیے اور یک لخت موٹر سائیکل تیز کر دی۔ سکھ تیزی سے گاڑی سے نکلا۔ مقتول گر پڑا اور موٹر سائیکل بہت ہی تیز رفتاری سے غائب ہو گیا تھا۔ سکھ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ موٹر سائیکل والا رک کر مقتول پر چھری چاقو سے حملہ کرتا اور موٹر سائیکل پر سوار ہو کر بھاگتا تو وہ ٹیکسی میں اس کا تعاقب کرتا، لیکن قاتل کے پاس ریوالور تھا، اس لیے اس نے تعاقب کی جرات نہ کی۔ اس نے گیٹ کے اندر جا کر آوازیں دیں تو گھر والے باہر آئے۔ سکھ نے انہیں بتایا کہ یہ واردات ہو گئی ہے۔
थाने रिपोर्ट हुई, सिख वहीं मौजूद रहा। इलाका थानेदार आया तो उसने पहला शुबा सिख पर ही किया, जो उस बिना पर गलत साबित हुआ कि सिख ने ही कोठी में जाकर वारदात की इतला दी थी। दूसरी बात यह कि मकतूल की जेब में उसका बटवा मौजूद था, जिसमें बहुत सी रकम थी। उसकी कलाई में घड़ी और उंगलियों में सोने की 2 अंगूठियां थीं। सिख उसे कत्ल करता तो उसका मकसद मकतूल को लूटना ही हो सकता था। सिख ने उसे लूटा नहीं था और उसके पास रिवाल्वर भी नहीं था। सिख तो मौका का गवाह था। कत्ल की वारदात जिस कोठी में हुई वहां आबादी गुंजान नहीं थी। शहर से पालम एयरपोर्ट की तरफ सड़क जाती थी। उस वक्त एयरपोर्ट पर आज वाली हवाई जहाज़ों की आमदोरफ्त नहीं थी, इसलिए ये सड़क शाम के बाद वीरान और सुनसान हो जाती थी। ज़्यादा इलाका खाली पड़ा था। आज तो वहाँ 1 इंच जगह भी खाली नहीं होगी। रात को सड़क के वीरान होने की एक वजह यह भी थी कि प्राइवेट कारें बहुत ही कम थीं, मोटरसाइकिल ना होने के बराबर थे। उस वक्त ठेकेदारों की दौलत से चंद एक हिंदुओं ने पुरानी दिल्ली के कदीम मकानों से निकलकर इस इलाके में कोठियां बना ली थीं। उनकी ज़्यादा तादाद नहीं थी। सिख टैक्सी ड्राइवर ने मोटरसाइकिल सवार का चेहरा नहीं देखा था। उसका ख्याल था कि मोटरसाइकिल फौजी था। उस वक्त प्राइवेट मोटरसाइकिल भी खासे बड़े हुआ करते थे और इंजन की ताकत आज की तरह सीसी के हिसाब से नहीं बल्कि हार्स पावर के हिसाब से होती थी। आमतौर पर 5 हार्स पावर का मोटरसाइकिल होता था, लेकिन फौजी मोटरसाइकिल उससे भी बड़े होते थे। मोटरसाइकिल सवार ने पतलून पहन रखी थी, कमीज़ पर जैकेट थी या कोट। वो पालम एयरपोर्ट की तरफ आया और शहर की तरफ चला गया। गोलियां इतनी करीब से फायर हुई थीं कि जिस्म से पार हो गईं और गेट से जा लगीं, जो लोहे का था। थानेदार ने रात को गोलियों के सिक्के बरामद कर लिए थे। एक्सपर्ट की रिपोर्ट थी कि ये 38 बोर के रिवाल्वर से फायर हुई हैं। गोलियों के खौल वहाँ नहीं थे, जो वहाँ हो भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो रिवाल्वर के सिलेंडर में ही चले गए थे। हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी। एक गोली दिल के करीब लगी और कलेजे में से गुजर गई थी और दूसरी रीढ़ की हड्डी को काटती दोनों गुर्दों के दरमियान से गुजरी और जिस्म के पार हो गई। मकतूल मौका पर ही हलाक हो गया था। 2 पहलू हमारे सामने आए। एक ये कि राइफल और बंदूक की गोलियां निशाने पर मारना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि उनके बट कंधे के साथ दबाकर इन्हें दोनों हाथों की गिरफ्त में रखा जाता है, लेकिन रिवाल्वर सिर्फ एक हाथ में पकड़कर फायर किया जाता है। कोई अनाड़ी इसका ट्रैगर दबाता है तो इसकी नाली नीचे हो जाती है, लिहाजा गोली निशाने पर लगने की बजाय नीचे लगती है। मकतूल पर चलती मोटरसाइकिल से फायर किया गया था और गोलियां निशाने पर लगीं। इससे ये पहलू सामने आया कि कातिल रिवाल्वर के फायर का माहिर था। माहिर वही हो सकता था जिसके पास अपना रिवाल्वर था और रिवाल्वर फायर करता रहता था। ये कोई अनाड़ी नहीं था। दूसरा पहलू इस वारदात का ये था कि हिंदुओं में कत्ल की वारदातें इस तरह नहीं हुआ करती थीं जिस तरह मुसलमानों के यहाँ होती चली आ रही हैं। देहात और कस्बों में दरीना अदावत की बिना पर मुसलमान कत्ल से कम कोई कार्रवाई नहीं करते। आजकल पाकिस्तान के शहरों में असला इतना ज़्यादा हो गया है कि सर फिरे नौजवान शौकिया कत्ल करते फिरते हैं। हिंदुओं में ये बात नहीं थी। शहर का हर हिंदू कत्ल के नाम से ही लरजता था। फिर भी कभी बरसों में एक हिंदू किसी हिंदू के हाथों कत्ल हो जाता था, जिससे ये जाहिर होता था कि कातिल इंतकाम के जज्बे से पागल हो गया था। कत्ल की इस वारदात की तफ्तीश में मुझे पहला ख्याल आया कि ये इंतकामी कार्रवाई हुई है। मेरे इस ख्याल को तकवीत यूँ मिली कि मकतूल लूटा नहीं गया था, लिहाजा सबसे पहले तो ये देखना था कि कत्ल का बायस क्या था। अभी तो हम थाने में बैठे फाइल देख रहे थे और थानेदार से मालूमात लेते जा रहे थे। थानेदार हिंदू था, सब इंस्पेक्टर रतन कुमार। उसने 15 दिनों की तफ्तीश में कोताही नहीं की, बल्कि बहुत मेहनत की थी, लेकिन कत्ल का बायस मालूम नहीं कर सका था। उसने मुसद्दिका तौर पर मालूम कर लिया था कि मकतूल की किसी के साथ ज़ाती या ख़ानदानी दुश्मनी नहीं थी। थानेदार से ज़रूरी मालूमात ये मिली कि मकतूल की शादी को अभी 4 ही महीने हुए थे। आपने उसकी बीवी से पूछगछ की होगी। मैंने सब इंस्पेक्टर रतन कुमार से कहा। यह तो बहुत ही ज़रूरी था। रतन कुमार ने कहा, मकतूल के बाप से मिलने के बाद मैं उसकी बीवी से मिला था। बहुत खूबसूरत लड़की है। वो सिर्फ इसलिए मजलूम नहीं कि बेवा हो गई है, बल्कि उसे ये गम खा रहा है कि अब उसकी दूसरी शादी नहीं होगी। क़ारीन शायद जानते होंगे कि हिंदू लड़की ख्वाह नौजवानी में ही बेवा हो जाए, उसकी दूसरी शादी नहीं हो सकती। उसे मनहूस समझा जाता है। शादी की पहली रात ही खामंद अचानक बीमार होकर मर जाए, अचानक हरकत कल्ब बंद हो जाए
या किसी और वजह से मर जाए और उसने दुल्हन के जिस्म को अभी हाथ भी ना लगाया हो तो भी कोई और ख़ानदान उसे कबूल नहीं करता। वो अपने वालिदैन के घर चली जाती है, उसे ज़ेवरात से महरूम कर दिया जाता है, उसे चूड़ियाँ पहनने की इजाज़त नहीं होती, उसके सर पर मैला और फटा हुआ दुपट्टा डाल दिया जाता है, उसकी सहेलियों को उससे मिलने से रोक दिया जाता है क्योंकि उसके साये को मनहूस समझा जाता है। हिंदुओं में तो सती की रस्म हुआ करती थी। बीवी को उसके खामंद की लाश के साथ चिता पर बिठाकर जिंदा जला दिया जाता था। मुगलिया ख़ानदान के दौरे हुकूमत में इस रस्म पर पाबंदी आयद हुई, लेकिन देहाती इलाकों में ये ज़ालिमाना रस्म जारी रही। अंग्रेज़ों ने आकर इस रस्म पर बड़ी सख्ती से पाबंदी आयद की और सती का कोई वाक़या हो गया तो लड़की को जिंदा जलाने वाले लोहे कीन को कत्ल के जुर्म में सज़ा दी। अंग्रेज़ों ने आकर इस रस्म पर बड़ी सख्ती से पाबंदी आयद की और सती का कोई वाक़या हो गया तो लड़की को जिंदा जलाने वाले लोहे कीन को कत्ल के जुर्म में सज़ा दी। भारत की मौजूदा हुकूमत ने सती को कत्ल का जुर्म करार दे रखा है। फिर भी चंद बरस गुजरे आपने सती के एक वाक़या की खबर अखबारों में पढ़ी होगी। एक जवान साल औरत को उसके खामद की लाश के साथ जिंदा जला दिया गया था। उसका फ़ोटो पाकिस्तान के बड़े अखबारों में शाये हुआ था। जलाने वालों को कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था। आपकी दिलचस्पी के लिए लिखता हूँ कि एक तरफ कत्ल के जुर्म में गिरफ्तारियाँ हुईं और दूसरी तरफ हिंदुओं की तोहम परस्ती और बातिल परस्ती का ये आलम कि दूर दूर से हिंदू जोग दर जोग उस जगह आकर माथे टेकने लगे जहाँ इस औरत को जलाया गया था। वो इस मजलूम औरत को देवी और माबूद समझते हैं जिसने अपने मरे हुए खामंद के साथ अपने आप को जिंदा जला दिया है। मालूम होता है ये सिलसिला अभी तक जारी है। हिंदू जिन में औरतें ज़्यादा होती हैं वहाँ जाकर फूल चढ़ाते और खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया रखते और वहाँ सिजदा करते हैं। हिंदू मॉडर्न तो हो गए हैं लेकिन बेवा को वो मनहूस समझते हैं और उसकी दूसरी शादी नहीं करते। अगर बेवा के वालिदैन उसकी शादी करना चाहें तो भी उसे कोई कबूल नहीं करता। ऐसी जवां साल हिंदू बेवा औरतों की ज़िंदगी जिस तरह गुजरती है वो ज़रा लंबी बात है। ये एक बातिल मज़हब की बदी की दास्तान है जिसका शिकार ये जवान बेवगान होती हैं और आश्रमों में पिंडतों की हवसकारी के जाल में बूढ़ी हो जाती हैं। अब एक नौजवान हिंदू बेवा मेरे सामने आ रही थी। मैंने कहा है कि कत्ल की इस वारदात से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदू ख़ानदान मॉडर्न थे, गोश्त भी खाते और शराब भी पीते थे, लेकिन अपनी बेवा बहू बेटियों के लिए वो कदामत पसंद और दुकियानूसी थे। मैं अपने कायरीन से भाई साबिर हुसैन राजपूत की तरह माजरत के साथ अर्ज़ करता हूँ कि बुढ़ापे में सबसे बड़ी खराबी ये होती है कि बूढ़ा आदमी बात से बात निकालता चला जाता और असल बात से दूर चला जाता है। वारदात कत्ल की सुनाने लगा था और किस्सा छेड़ बैठा जवान हिंदू बेवगान का। मुश्किल ये है कि ज़िंदगी में इतने वाक़यात, हादसात और ऐसे रंगारंग तमाशे देखे हैं कि एक की बात करो तो 20 याद आ जाते हैं। हिंदू बेवगान की तो मैं बहुत सी कहानियाँ मेरी डायरियों में और मेरे जहन में महफूज हैं। ज़िंदगी ने वफा की तो सुनाऊँगा। मैं सुना रहा था कि मैं और इंस्पेक्टर टेनिसन इलाका थानेदार की फ़ाइल पढ़ रहे थे और साथ साथ उससे तफसीलात भी पूछते जा रहे थे। बजाय इसके कि पहले इसकी बताई हुई तफसीलात सुनाऊं फिर अपनी तफ्तीश की बात करूं, मैं सीधे तरीके से आपको कहानी सुना देता हूं। बहनों का किरदार मशकूक। तफ्तीश तो हमने अपने अंदाज से करनी थी। सब इंस्पेक्टर रतन कुमार से हमने रहनुमाई ले ली और उसे कहा था कि अपने मुखबरों को हमारे हवाले कर दे। ये तो बता चुका हूँ कि मकतूल का बाप ठेकेदार था। मकतूल बाप के साथ काम करता था। उनकी ठेकेदारी वसी पैमाने की थी। ज़्यादातर ठेके तामीराती होते थे। उन दिनों दिल्ली से 15-16 मील दूर उनके पास एक फ़ौजी तामीर का खासा बड़ा ठेका था। मकतूल, जिसका नाम महेंद्र पाल था, उस जगह चला जाता था और रात की रेलगाड़ी से वापस आता था। हफ्ते में 2 रातें ऐसी आती थीं जो उसे बाहर ही गुजारनी पड़ती थीं। कत्ल के वक्त उसकी उम्र 26 साल और कुछ महीने थी। वो हस्बे मामूल कत्ल की रात रेलगाड़ी से आया था और अपनी कोठी के गेट पर कत्ल हो गया। वो इस कोठी में अपने माँ बाप के साथ रहता था। शादी हुई तो 15-20 दिनों बाद माँ बाप से अलग हो गया और अपनी बीवी के साथ एक फ्लैट में किराए पर रहने लगा। ये 2 मंजिला फ्लैट थे। मैंने मकतूल की रिहाइश तफ्तीश के दौरान देखी थी। इस फ्लैट में अपर क्लास के लोग रहते थे। ये इमारत नई नई बनी थी। उस रोज़ वो अपने ठेके पर जाने लगा तो बीवी ने उसे कहा कि आज दिन कोठी में गुजारना चाहती है
اور رات کو وہ ادھر ہی آ جائے اور اسے اپنے گھر لیتا جائے۔ یہ وجہ تھی کہ وہ رات اپنے ماں باپ کے گھر گیا تھا۔ ہمیں یہ باتیں مقتول کا باپ بتا رہا تھا۔ میں اور انسپیکٹر ٹینیسن اس کی کوٹھی میں جا بیٹھے۔ ہم نے تفتیش کا آغاز اسی سے کیا تھا۔ ہمارے کہنے پر اس نے گیٹ کے سامنے وہ جگہ دکھائی تھی جہاں اس کے بیٹے کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ ہم نے اس سے دشمنی کے متعلق پوچھا۔ اس نے وثوق سے کہا کہ نہ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے، نہ اس کے بیٹے کا کوئی دشمن تھا۔ کاروباری دشمنی بھی ہوتی ہے، میں نے کہا۔ اس ٹھیکے کا ٹینڈر کسی اور کا منظور ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ نے اثر و رسوخ سے یا دے دلا کر اپنا ٹینڈر منظور کرا لیا۔ ایسی بھی کوئی دشمنی نہیں، مقتول کے باپ نے جواب دیا۔ آپ اس طرف دھیان نہ دیں، میں غور کر چکا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم کاروباری لوگ ہیں، کاروبار میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، کمپٹیشن ہوتی ہے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کیا جاتا۔ میرے بیٹے کے قتل کی وجہ کوئی اور ہے۔ یہ میں جانتا ہوں کہ میرے بیٹے کے قتل کے جرم میں اگر 1 درجن آدمیوں کو پھانسی دے دی گئی تو میرا بیٹا زندہ نہیں ہو جائے گا۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ قتل کی وجہ معلوم نہ ہوئی اور قاتل نہ پکڑا گیا تو میرا بڑا بیٹا بھی ہے، میں ہوں، ہم بھی قتل ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ وجہ آپ کے گھر میں ہو، میں نے کہا۔ مثلاً آپ کی بہو ہے، کیا آپ نے اس پر بھی غور کیا ہے؟ کیا ہے، اس نے جواب دیا۔ کوئی ہندو لڑکی اپنے خاوند کو قتل نہیں کراتی، کیونکہ ہندو لڑکی بیوہ ہو جائے تو اسے ساری عمر بیوگی میں گزارنی پڑتی ہے۔ میں ایک بات واضح طور پر آپ سے کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں، میں نے کہا۔ ہم قاتل کا سراغ لگا رہے ہیں، ہمیں آپ سے کچھ ایسی باتیں پوچھنی پڑیں گی کہ آپ اپنی بے عزتی محسوس کریں گے۔ ہم آپ کی بے عزتی نہیں کرنا چاہتے، یہ ہماری ضرورت ہے، بلکہ یہ آپ کی ضرورت ہے، انسپیکٹر ٹینیسن نے کہا۔ کسی بات پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کرنا، آپ مجھے پسماندہ آدمی نہ سمجھے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں انگریز اور اینگلو انڈین افسروں کی سوسائٹی میں اٹھنے بیٹھنے والا آدمی ہوں۔ میرے گھر کی کسی بھی لڑکی کے متعلق کچھ پوچھنا ہے تو بے تکلفی سے پوچھیں۔ آپ نے کہا ہے کہ کوئی ہندو لڑکی اپنے خاوند کو قتل نہیں کرائے گی، میں نے کہا، کیونکہ اسے ساری عمر بیوہ رہنا پڑے گا۔ میں آپ کو ایسی 3 وارداتیں سنا سکتا ہوں کہ ہندو لڑکی نے اپنے خاوند کو قتل کروایا اور مسلمان آشنا کے ساتھ بھاگ کر مسلمان ہو گئی اور اس کے ساتھ شادی کر لی۔ ایک نے اپنے خاوند کو زہر دے دیا اور 2 نے اپنے خاوندوں کو دوسرے طریقوں سے مروایا تھا۔ آپ میری بہو کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، اس نے کہا۔ اسے بھی ذہن سے اتار دیں، یہ لڑکی زندہ دل ہے، بڑی کھلی طبیعت والی ہے۔ میرے بیٹے کے ساتھ اسے دلی محبت تھی جو بیویوں کو اپنے خاوندوں سے ہوتی ہے۔ یہ بھی ذہن سے اتار دیں، انسپیکٹر ٹینیسن بول پڑا۔ وہ بھی ذہن سے اتار دیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ بھی ذہن سے اتار دیں کہ آپ کا بیٹا اخلاقی لحاظ سے ٹھیک نہیں تھا۔ آپ کہیں گے کہ وہ تو بڑا ہی شریف لڑکا تھا، تارک الدنیا تھا۔ دیکھو مسٹر، آپ کہیں تو ہم آپ کے بیٹے کے قتل کو بھی ذہن سے اتار دیں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کیس آپ کے اثر و رسوخ سے ہمارے پاس آیا ہے۔ آپ ہمیں کوئی گائیڈ لائن دیں گے تو ہم آگے بڑھیں گے۔ آپ کا بیٹا کریکٹر کے لحاظ سے کیسا تھا؟ میں آپ کو بالکل صحیح بات بتاتا ہوں، مقتول کے باپ نے، جس کا نام جوگندر پال تھا، کہا۔ وہ صرف کاروباری معاملات میں تیز اور بیدار تھا، سوشل طور طریقوں میں وہ ٹھیک نہیں تھا۔ یوں کہیں کہ اس میں زندہ دلی نہیں تھی، اس کی کمی اس کا بڑا بھائی پوری کرتا تھا۔ مہندر مقتول کو ہم کاروباری کاموں میں ہی لگائے رکھتے تھے اور وہ خوش رہتا تھا۔ اس کی حالت یہ تھی کہ راج مزدور کام کر رہے ہیں تو یہ ان کے سر پر سوار ہے۔ لکڑی کے کام کے لیے کیل منگواتا تو ایک ایک کیل گن کر کام کرنے والوں کو دیتا اور پورا حساب رکھتا تھا۔ بچت تو اسی طرح ہوتی ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسا ہی کاروباری رویہ رکھتا ہوگا، انسپیکٹر ٹینیسن نے کہا۔ میاں بیوی شادی کے فوراً بعد ہم سے الگ ہو گئے تھے، جوگندر پال نے کہا۔ میں ان کی پرائیویٹ لائف کے متعلق صحیح رائے نہیں دے سکتا۔ بیوی زندہ دل اور سمارٹ، میں نے کہا۔ خاوند گھٹی ہوئی طبیعت کا کاروباری آدمی۔ میں نے یہ بات ایسے کہی جیسے کوئی اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے۔ ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، میں انگیٹھی پر رکھی ہوئی 2 تصویروں کو بار بار دیکھتا تھا۔ ایک انگیٹھی کے ایک سرے پر اور دوسری دوسرے سرے پر رکھی ہوئی تھی، دونوں فریم میں تھیں اور دونوں نئے شادی شدہ جوڑوں کی تھیں۔ جوگندر پال کے 2 ہی بیٹے تھے، ان میں سے ایک مقتول کی تھی۔ تصویریں بڑے خوبصورت سنہری فریموں میں لگی ہوئی تھیں۔ ان میں مہندر پال کا فوٹو کون سا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مقتول کا باپ اٹھا اور ایک فوٹو اٹھا کر مجھے دے دیا۔ لڑکی کی شکل و صورت تو بہت ہی اچھی تھی، لیکن اس کا قد کاٹ ایسی موزوں حد تک لمبوترا تھا کہ میں نے دل ہی دل میں اس کی تعریف کی۔ کمر پتلی اور گردن لمبوتری تھی۔
تصویر میں دل موہ لینے والی ایک اور چیز تھی، یہ اس کے ہونٹوں کا تبسم تھا۔ اس کی تو آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ یہ پورے جسم کی تصویر تھی جو شادی سے اگلے روز اسٹوڈیو میں اتروائی گئی تھی، یعنی دلہا دلہن کھڑے تھے۔ میں نے دلہن کا جسمانی حسن بیان کیا ہے، اس کے ساتھ دلہا کھڑا تھا۔ دلہا کے کپڑے اچھے تھے، باقی جو کچھ تھا وہ یوں تھا کہ جتنا حسین جسم دلہن کا تھا اس سے زیادہ بھدا جسم دلہا کا تھا۔ اسی عمر میں اس کا پیٹ لٹک آیا تھا۔ اس کا قد دلہن سے 4-5 انچ کم تھا۔ گردن تو اس شخص کی تھی ہی نہیں۔ جہاں گردن ہونی چاہیے تھی وہاں گوشت اور چربی کی افراد تھی۔ یوں کہہ لیں کہ ایک روایتی دکاندار نے بڑا قیمتی سوٹ پہن رکھا تھا۔ میں نے فوٹو انسپکٹر ٹینیسن کو دے دی اور میں اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ ٹینیسن کے ہونٹوں پر طنزیہ سا تبسم آ گیا۔ معلوم نہیں یہ میری چھٹی حس تھی یا مجھ میں پلسیوں والی ایک رگ فالتو تھی کہ میرے ذہن میں یہی ایک شبہ جم کے رہ گیا کہ اس شخص کے قتل کا باعث یہ لڑکی ہے۔ قتل اس نے کروایا ہے یا قتل کے ساتھ اس کا کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے، لیکن ہم نے اور مکانات بھی دیکھنے تھے۔ علاقہ تھانے دار سابق انسپکٹر رتن کمار نے اس خاندان کے متعلق وہ تمام معلومات پہلے ہی اکٹھی کر لی تھیں جو تفتیش کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ اس نے بتایا تھا کہ ان 2 بھائیوں کی بیویاں اور ان بھائیوں کی 2 بہنیں بھی ہیں۔ ایک کی عمر 15-16 سال اور دوسری کی 19-20 سال ہے۔ خاص طور پر خوبصورت تو نہیں، لیکن ان کے رنگ گورے ہیں اور نقش برے بھی نہیں۔ ان کی خوشیاں مشہور ہیں۔ دونوں چلبلی ہیں، چھوٹی اسکول میں پڑھتی ہے اور بڑی 4th ایئر میں ہے۔ میں نے رتن کمار سے ان کے چال چلن کے متعلق پوچھا تھا۔ اس نے اپنے مخبروں کے حوالے سے بتایا تھا کہ یہ دونوں بہنیں کالج کے لڑکوں کو اپنے پیچھے لگانے کے فن کی ماہر ہیں۔ شیطان اتنی ہے کہ ان سے لڑکے بھی گھبراتے ہیں۔ کیا ایسا کبھی ہوا ہے کہ ان کی ایسی کوئی حرکت یا بات ان کے گھر تک پہنچی ہو؟ میں نے رتن کمار سے پوچھا تھا۔ نہیں، رتن کمار نے جواب دیا تھا، یہ تو میں نے گہرائی میں جا کر معلوم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس خاندان کی لڑکیوں کا کردار کچھ ایسا ویسا ہی ہے۔ میں نے اور انسپکٹر ٹینیسن نے مقتول کے باپ کو باہر بھیج کر آپس میں تبادلہ خیالات کیا اور مقتول کی بیوی سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ جوگندر پال کو اندر بلا کر کہا کہ وہ اپنی بہو کو ہمارے پاس بھیج دے۔ وہ یہاں تو نہیں، اس نے جواب دیا۔ مہندر کے قتل کے 5ویں روز یہاں سے چلی گئی تھی، اپنے ماں باپ کے گھر ملے گی۔ نہیں، اس نے جواب دیا، اسی فلیٹ میں رہتی ہے جس میں خاوند کے ساتھ رہتی تھی۔ کب تک وہاں رہے گی وہ جانے اور فلیٹ والے جانے۔ اس نے کہا، وہاں رہے گی تو کرایہ خود ہی دے گی یا اس کے ماں باپ دیں گے، ہمارے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں۔ لڑکی تو ٹھیک تھی لیکن منحوس نکلی۔ میری بیوی نے اسے خود ہی کہہ دیا تھا کہ وہ یہاں سے چلی جائے۔ ایک بات بتائیں، میں نے پوچھا، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کی بات کہیں اور پکی ہو گئی تھی اور آپ نے یا آپ کے بیٹے مہندر نے لات ماری اور ادھر سے طے شدہ رشتہ منسوخ کرا کہ آپ لڑکی کو بہا لائے۔ اس لڑکی کے 3 امیدوار تھے۔ اس نے کہا، یہ کوئی لڑائی جھگڑے والا معاملہ نہیں تھا۔ لڑکی کے ماں باپ نے دیکھنا تھا کہ زیادہ امیر کبیر کون ہے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے رشتہ ہمیں دے دیا۔ ذرا سوچ کر اس نے کہا، ہم ہندوؤں میں ایسے نہیں ہوتا کہ رشتے سے جواب مل گیا تو اس کے دشمن ہو گئے جسے یہ رشتہ ملا ہے۔ ہندو کاروباری قوم ہے جناب، ہم لوگ پیسے سے پیسہ کماتے ہیں۔ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کو پیسہ دیتے ہیں تو بھی اس کا سود لیتے ہیں۔ ہم مقدمہ بازی میں روپیہ پیسہ برباد کرنے والی قوم نہیں۔ اس کے بعد ہم نے مقتول کی ماں کو بلایا۔ وہ خاصی دیر لگا کر آئی۔ اس کی عمر 50 برس سے اوپر ہی ہوگی، کم نہیں تھی۔ اس کے بیٹے کو قتل ہوئے ابھی 2 ہفتے ہی ہوئے تھے، لیکن وہ پورا میک اپ کر کے اور نوجوان لڑکیوں جیسے کپڑے پہن کر آئی۔ وہ آخر ماں تھی۔ اپنے بیٹے کا نام سنتے ہی اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس زمانے میں ٹیشو پیپر نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس عورت نے 3-4 بار دوپٹے سے ناک اور آنسو پوچھے تو آنکھوں سے کاجل اور چہرے سے میک اپ بھی صاف ہو گیا۔ ہمیں توقع تھی کہ کاجل اور سرخی پاؤڈر کی تہ میں سے جو عورت برآمد ہوئی ہے یہ اپنی بہو کے خلاف بولے گی اور اس بات پر تو اسے ضرور کوسے گی کہ وہ اس کے بیٹے کو چھین کر لے گئی اور الگ جا کر آباد ہوئی تھی۔ لیکن اس عورت نے بہو پر کوئی الزام عائد نہ کیا سوائے اس کے کہ وہ منحوس تھی، میرے بیٹے کو کھا گئی ہے۔ میں نے اور انسپکٹر ٹینیسن نے اسے بہت کوریدا اور اسے بہو کے خلاف مشتعل بھی کیا، لیکن اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلی جو مقتول کی بیوی کے خلاف شبہ پیدا کرتی۔ مقتول کے ماں باپ نے ہمیں ذرا سا بھی اشارہ نہ دیا جس سے ظاہر ہوتا کہ قتل کا باعث یہ ہو سکتا یا فلاں شخص پر قتل کا شبہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ذہن میں جو ممکن باعث آ سکتے تھے وہ جوگندر پال کے آگے رکھے، لیکن اس نے قابل قبول دلائل دے کر ہمارے ہر شک کو صاف کر دیا۔ اس نے اتنی طویل گفتگو میں
हमें बताया था कि मकतूल जिस काम पर जाया करता था वो बहुत बड़ा तामीराती ठेका था। उसने अपने मकतूल बेटे की तारीफ करते हुए बताया था कि इस काम पर 100 से ज़्यादा मजदूर काम करते हैं, राज और तरखान अलग हैं। उसने ये भी बताया था कि इन मजदूरों में औरतें भी हैं। मेरा बेटा इस फौज को बड़ी अक्लमंदी से कंट्रोल में रखता था, जोगिंदर पाल ने कहा था, और उसके आंसू निकल आए थे। हम जब मकतूल की माँ और उसके बाप से मायूस हो गए तो उसके बाप की मुझे ये बात याद आई कि मकतूल 100 से ज़्यादा मजदूरों को अपने कंट्रोल में रखता था। मेरे जहन में 2 शकूक आए। एक ये कि मकतूल ने किसी मजदूर, राज या तरखान को काम से हटा दिया होगा और उसने ये इंतकामी कार्रवाई की होगी कि उसे गोली मार दी या मरवा दी। मुझे ये ख्याल भी आया कि मजदूर ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकता। अगर वो करता तो पैदल आता और छुरी या चाकू से कत्ल करता। गरीब आदमी मोटरसाइकिल कहाँ से ला सकता था? ये इंतज़ाम कोई राज या लकड़ी का काम करने वाला कारीगर कर सकता था। ये लोग अच्छा खासा पैसा कमा लेते थे। दूसरा शक उन औरतों के मुतालिक था जो मजदूरी करती थीं। पाकिस्तान में मकान या किसी इमारत की तामीर में औरतें मजदूरी नहीं करती जिस तरह मर्द करते हैं। ये रिवाज हिंदुस्तान में न जाने किस सदी से चला आ रहा है कि मर्दों के साथ औरतें भी ईंट गारा उठाने की मजदूरी करती हैं। ये देहात में या शहरों के मज़ाफ़ात में खाना बदोशों की नस्ल जैसी एक कौम खैमों में रहती है। ये लोग शहरों में मजदूरी की तलाश में लगे रहते हैं। काम मिल जाए तो ये लोग अपनी औरतों और नौजवान लड़कियों को भी अपने साथ काम में लगा देते हैं। इनमें बाज़ लड़कियां बड़ी अच्छी शक्ल व सूरत वाली भी होती हैं।